حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کافر کے گھر پر جا کے اس نے دستک دی کہ آؤ نکل آؤ مجھ عمر کی مقابلہ کرو. جب تک مسلمان کمزور تھے تو آپ ان سے لڑ رہے تھے، آج آؤ حضرت عمر کا مقابلہ کرو. جب ہجرت آپ کرتے ہیں تو ہجرت سے قبل آپ ایک ایک کافر کی گھر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کسی نے اپنے بیوی بیوہ کرنا ہو، اپنے بچے یتیم کرانا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے، حضرت عمر کو روک کر کے دکھائے. جس طرح مسلمان جب کمزور تھے اور آپ کی دعا سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے اور حضرت بلال کو کعبہ کی چھت پر کھڑے کرا کے اذان دلوائی اور مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کے خانہ کعبہ میں آپ نے نماز پڑھوائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا دفاع کرتے ہوئے کھڑے تھے کہ آئیے آگے آئیے اور مجھ عمر کا مقابلہ کرے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہی اللہ نے اسلام کو عزت دی، قوت دی. کافروں کی خون ابال کر رہے تھے مگر حضرت عمر کے آگے بے بس تھے اور حضرت عمر کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا، یعنی جس ابو جہل نے کہا تھا کہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک کو نعوذ باللہ قتل کرے گا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ کام میں کروں گا. ابو جہل نے کہا واقعی یہ کام تجھ سے علاوہ اور کوئی کر بھی نہیں سکتا، مگر خدا تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے ارادے سے چل رہے تھے اور راستے میں آپ کی بہن اسلام قبول کر چکی تھی. آپ تلوار لے کر کے قتل کے ارادے سے جا رہے تھے اور خدا تعالیٰ عرش پر دیکھ رہا تھا کہ آپ قتل کرنے کے لیے نہیں، آپ سر لینے کے لیے نہیں بلکہ سر دینے کے لیے جا رہے ہو. اور پھر وہی ہوا کہ حضرت عمر اسلام لے آئے اور اسلام کو بہت بڑی قوت اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی وجہ سے بخشی. پھر ہمیں واقعات سے ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، یعنی پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سالہ دور خلافت وہ بہت ہی مشکلات سے گزری، منکرین زکوٰۃ اور پھر مسیلمہ کذاب کا مقابلہ، اور یہ 2 سال انتہائی کٹھن تھے. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اس نے جو خلافت سنبھالی تو آپ کی حکومت بہت ہی مستحکم اور بہت ہی طاقتور تھی. جس طرح قرآن مجید کی آیات ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس کے لیے تاکہ وہ اسلام کو پوری دنیا میں پھیلائے. اس آیات کی مصداق یعنی اس آیات کو پورا کرنے والے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے، کیونکہ موجودہ دور میں اگر ہم دیکھ لیں زمینی حقائق کو اگر ہم جانچ لیں تو جس طرح کچھ پہلے روس ایک بہت بڑا طاقت تھا، پھر اب امریکہ ایک دعوے دار ہے، تو اسی طرح اس وقت روم اور فارس ایک بہت بڑے طاقت تھے اور ان طاقتوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فاش کر کے اس آیات کو پورا کیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو خواہش کرتے تھے 40 کی جگہ ایسے ہے جو آپ کی خواہش پر اللہ نے قرآن اتاری. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خواہش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ یہ جو ازواج مطہرات ہے وہ کچھ چادر اڑ کے آئے، تو اللہ رب العزت قرآن میں آیات بنا کر بھیجتے ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اور پھر دوسری جگہ آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ
خواہش کرتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ہو جائے تو اللہ رب العزت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی یہ آیات نازل ہو جاتی ہے، اور اسی طرح بہت سارے آیات ہیں، اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد شخصیت ہے، اگر آپ کو اسلام کی بیچ سے ہٹاتے ہیں تو قرآن مجید کے 40 آیات ہیں جو آپ کے خواہش پر نازل ہوئی، آپ قرآن مجید کے وہ آیات قرآن مجید بھی نامکمل ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی عادل خلیفہ گزرے ہیں، جس طرح بہت سارے واقعات ان کی مشہور ہے، اور آپ اپنے رعایا کی انتہائی حد درجے، جس طرح ایک واقعے میں آتے ہیں کہ ایک پل پر سے بکریاں گزر رہی تھی تو اس پر ایک بکری کا پاؤ پل میں گھسا اور وہ ٹوٹ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بھی غمگین تھے کہ اللہ مجھ سے کبھی یہ نہ پوچھے کہ آپ نے پل کیوں نہیں صحیح تعمیر کرایا کہ یہ بکری کا پاؤ ٹوٹا۔ اور اسی طرح ایک بہت مشہور جو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اگر دریائے راوی پر ایک کتا پیاسا مر جائے تو مجھ عمر کو بھی اس کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے میں اپنی رعایا کا حال پوچھنے کے لیے بھی گشت کیا کرتے تھے، جس طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ فضائل اعمال میں بھی موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو گشت کرتے ہوئے نکلتے ہیں تو ایک جگہ سے آگ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی مہمان ہے یا آگ لگی ہوئی ہے آپ نے آپ کے لیے لگائی ہوئی ہے، تو آپ وہاں جا کر کہ دیکھتے ہیں کہ بچے رو رہی ہے اور ایک ماں ہے ان بچوں کی، اور اس نے آگ لگائی ہے اور ایک برتن میں کچھ ہے اور وہ ابل رہا ہے۔ تو حضرت عمر پوچھتے ہیں، اس عورت کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے، مگر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کہنے لگے کہ یہ ان کو بھوک لگی ہوئی ہے اور اس دیچکی میں میں نے پانی رکھا ہوا ہے تاکہ بچوں کو تسلی ہو جائے اور یہ سو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت غمگین ہوتے ہیں اور اپنے غلام کو لے کر کے چلے جاتے ہیں اور بیت المال سے ایک بوری بھرتے ہیں آٹے سے اور چربی وغیرہ سے، اور اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے آتے ہیں، اور اس کا غلام اس سے کہتے کہ یہ بوری مجھے دے، میں لے کے جاتا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ کیا قیامت کی دن بھی آپ میرے بوجھ اٹھاؤ گے؟ تو آپ اس کو لے کے جاتے ہیں اور خود اس آگ میں پھونک مارتے ہیں اور اس آگ کو جلاتے ہیں اور کچھ پکاتے ہیں، اور حتیٰ کہ ان بچوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر حضرت عمر ایک سائڈ پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو حضرت عمر ان عورت سے کہتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہوں؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو کہنے لگے میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ان بچوں کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، عمر تو پوچھتا ہی نہیں اور آپ نے ہمارا پوچھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جب کل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے آؤ گے تو مجھے بھی وہی پاؤ گے۔ تو یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عدل پہ تھا، اس کی انصاف پہ تھا، اور دنیا